اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اور ٹھوکر نیاز بیگ کے ایک کسان کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، مضافات قصور میں ایک مشہور سٹاپ تھے وڈانا ہے۔ تھے وڈانا سے جانب مغرب تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں چڑی وان ہے۔ اس کا پہلا نام تھے پرانا تھا۔ یہ گاؤں کسی بزرگ کی بد دعا سے غرق و تباہ ہو کر ایک ویران ٹبہ بن چکا تھا۔ ٹھوکر نیاز بیگ کا ایک باشندہ مسمی محمد اسماعیل عرف میلا قوم انصاری تھا، جو کہ اپنے مویشیوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلا اور اس ویران ٹبے اور ارد گرد کی کھلی فضا کو اپنے مویشیوں سمیت یہاں آ کر سکونت پذیر ہو گیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دوبارہ یہ گاؤں آباد ہو گیا، جو کہ آج چڑی وان کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسماعیل انصاری کے 2 بیٹے مسمیان لکھمیر اور امیر تھے۔ حضرت سید بابا بلے شاہ سرکار جب قصور سے اپنے والدین کی زیارت کے لیے موضع پانڈو کی جاتے تو راستہ میں گاؤں چڑی وان آتا۔ آتے جاتے آپ محمد اسماعیل کے گھر ٹھہرتے اور دوپہر کو آرام کرتے۔ چونکہ وہ آپ کا عقیدت مند تھا، خاطر خواہ آپ کی خدمت بھی بجا لاتا، بلکہ اس نے اپنا بڑا بیٹا مسمی لکھمیر آپ کا بالک بنا دیا تھا۔ اس طرح حضرت بابا جی ان سے دلی محبت رکھتے تھے اور اپنی خصوصی دعاؤں سے انہیں نوازتے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں پانڈو کی جاتے ہوئے ان کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کے ساتھ چند ایک مرید بھی تھے۔ دوپہر کھانے کا وقت تھا۔ محمد اسماعیل کی بیوی مسمات فاطمہ بی بی آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اٹھی۔ دیکھا تو گھر میں آٹا موجود نہ تھا۔ چونکہ اس دور میں عموماً آٹا گھر کی دستی چکیوں پر پیسا جاتا تھا، سوچا اگر میں آٹا پیس کر کھانا پکاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، لہذا کسی پڑوسن سے ادھار لے کر پکا لیتی ہوں، پھر اسے آٹا پیس کر دے دوں گی۔ اس ارادہ سے اپنے پڑوسن کے گھر گئی۔ اتفاقاً ان کے گھر بھی آٹا ختم تھا۔ اس طرح 3-4 گھر پھرنے پر بھی آٹا میسر نہ ہو سکا۔ عالم مایوسی میں ناکام واپس گھر لوٹی۔ اس کو رنجیدہ خاطر دیکھ کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا، پنجابی بہنا کی گل ہے، آج اینی فکر مند کیوں ہے؟ یعنی بہن کیا بات ہے، آج آپ بہت پریشان ہیں؟ عرض کی بابا جی کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں کچھ تو ضرور ہے۔ آخر لاچار ہو کر عرض کیا، حضور آپ کے کھانے کا انتظام کرنا چاہتی ہوں، مگر آٹا نہ گھر میں موجود ہے اور نہ ہی ارد گرد کے پڑوسیوں سے مل سکا، اس لیے متفکر ہوں۔ فرمایا آپ ایسے پریشان ہو رہی ہو، آٹا کوٹھے کے اندر دیکھو، آٹا رکھنے والی مٹی آٹے سے بھرپور ہے، ادھر سے نکالو اور پکاؤ۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق جب مکان کے اندر گئی تو دیکھا واقعی آٹے والی مٹی بھری ہوئی نظر آئی۔ وہاں سے آپ کا لنگر شروع ہو گیا۔ فاطمہ بی بی نے آٹا لے کر پکایا اور حضرت بابا جی سمیت تمام مہمانوں کو خوب کھانا کھلایا اور خداوند قدوس کا شکر ادا کیا۔ جاتے دفعہ حضرت بابا جی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اب آپ کو چکی پیسنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر اسی مٹی سے آٹا ضرورت کے مطابق لے لیا کرو اور پکا لیا کرو، مگر شرط یہ ہے کہ یہ راز کسی سے ہرگز ظاہر نہ کرنا، ورنہ پچھتائیں گی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے یہی آٹا قریباً 2 سال تک زیر استعمال رہا۔ پڑوسیوں اور حاجت مندوں کو حسب ضرورت دیتے رہے، مگر آٹا بدستور اسی طرح مٹی میں بھرپور رہا۔ ادھر گاؤں کی عورتیں خصوصاً پڑوسنیں بار بار یہ اصرار کر رہی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا فاطمہ نے کبھی چکی کو ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ کسی وقت چکی چلنے کی آواز آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے گھر سے کبھی گندم کا آٹا ختم ہی نہیں ہوتا۔ بہت ٹال مٹول کرتی رہی بی بی فاطمہ، مگر آخر ایک دن اپنی پڑوسن سے کہہ بیٹھی کہ یہ حضرت بابا بلے شاہ کا لنگر ہے جو چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آٹا چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب یہ بی بی پیچ و تاب کھانے لگی، افسوس میں کیا کر گزری، نہایت پچھتائی،
مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پانڈو کی جاتے ہوئے بابا جی کا گزر جب چڑی وان سے دوبارہ ہوا تو حسب معمول ان کے ہاں کیا فرمایا۔ فاطمہ بی بی آپ کے قدموں سے لپٹ گئی، معافی طلب کی اور فرمانے لگی حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پڑوسیوں کے اصرار پہ راز ظاہر کر بیٹھی، فرمایا اب وقت گزر گیا ہے مگر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لو رومال اور تسبیح، یہ جب کبھی بھی کوئی شادی وغیرہ ہو دیگ پر ڈال دیا کرو اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کا ورد کیا کرو، اس سے برکت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بعد میں بھی اس خاندان میں موجود رہیں اور کافی بابرکت ثابت ہوئیں۔ راکم کتاب کرامات اولیاء علامہ فقری فرماتے ہیں میں نے خود 2 بار یہ دونوں تبرکات کی زیارت کی ہے، بلکہ ان ہر 2 کی تصویر بھی لی ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔